رانا ثناءاللہ صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا یہ جو اوور آل سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، ایک جانب پاکستان مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی پراکسیز اس طرح سے پاکستان کے اندر انٹروین کر چکی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کوئی ایسی کوشش نہیں کر رہا۔ پاکستان صرف اپنے جو دوست ممالک ہیں ہمارے، وہ محسن ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بات کا ہمیں بڑا احترام ہے۔ اگر انہوں نے ایران نے اور ترکی نے یہ کہا ہے کہ وہ مزید اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم بات کریں گے، لیکن اس بارے میں پاکستان کی حکومت اور عسکری قیادت کی بڑی واضح پالیسی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی امن جو ہے وہ خود حاصل کریں گے، انفورس کریں گے اپنی جو ہے وہ سرحد کے اوپر، اپنے بارڈرز کے اوپر، اور وہ ٹھکانے جہاں سے یہ دہشت گرد اٹھ کے آ رہے ہیں ان کو نیوٹرلائز کریں گے۔ ٹھیک، تو اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے اور یہی ان کا حل ہے۔ مذاکرات سے اگر یہ انسان بنے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پاکستان کی فورسز میں اتنی قوت، طاقت، ہمت ہے کہ ان کو نیوٹرلائز جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے اور کریں گے انشاءاللہ۔ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت ایک پیج پر ہونے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جس طرح کے حالات اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، پہلے ایک دشمن تھا جو ازلی دشمن تھا، لیکن اب ایک اور دشمن پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے جو اس خطے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کو کس طرح سے کیٹر کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، سب کو، نہ صرف پولیٹیکل پارٹی بلکہ پوری قوم کو جو ہے وہ اس مسئلے پہ اوپر اکٹھا ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو شرم کرنے کے لیے جو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں اور ان کے خلاف آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں۔ ٹھیک، رانا ثناءاللہ صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی اطلاعات تھیں، پہلے سے کوئی تھریٹس موجود تھیں؟ کیونکہ جو ہمارے سینئر رینک پرسن اینالسٹ وہاں پر موجود ہیں وہ تو یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو سیکیورٹی تھی دارالحکومت کی وہ کافی بڑھا دی گئی تھی، اس کو ہائی الرٹ کیا گیا تھا، وہ کس کے پیش نظر کیا گیا تھا؟ جی بالکل، یہ پچھلے دنوں میں کابل رجیم کی طرف سے اس قسم کی گفتگو کی جاتی رہی ہے کہ ہم اسلام آباد میں حملہ کریں گے، تو اس لیے سیکورٹی الرٹ تو تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خودکش جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ تو جی رانا صاحب، اس کو سیکیورٹی لیپس تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کوشش تو پاکستان کی جانب سے کی جاتی ہے، بارہا کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں اب تیزی آتی نظر آ رہی ہے۔ ایک وقت تھا یہ خودکش حملے یا اٹیکس کافی حد تک رک گئے تھے، پچھلے کافی عرصے میں ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں اس طرح کے اٹیکس ہوئے ہوں۔ اس طرح کے دوبارہ سے اٹیکس تواتر کے ساتھ ہونا، اٹس اے بگ کوسچن۔ وہ انڈیا اور جو فتنہ الخوارج وہاں پہ موجود ہیں وہ یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف مؤثر کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ یہ ایسے فیسز سے ہم پہلے بھی جو ہے وہ بڑی کامیابی سے گزرے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اب بھی ہمارے لیے یہ کوئی ایسی جو ہے وہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ بخوبی ہوتا برانہ ہو سکے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2010 اس سے پہلے اور بعد کے جو وہ 4-5 سال ہیں تو اس میں یہ کیا پوزیشن تھی، روز جو ہے وہ اس قسم کے بڑے ملک دھماکے ہوتے رہے ہیں، تو ان کو بھی، اس صورتحال کو بھی ہم نے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ حوصلے اور ہمت کے ساتھ پوری قوم نے جو ہے وہ پیش کیا۔ وہ یہ تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے، ہم پوری قوم، پاکستانی قوم جو ہے وہ ان چیزوں سے پہلے بھی سرخرو ہوئی اور بالکل انشاءاللہ۔ رانا ثناءاللہ صاحب، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہماری ریاست ہے وہ پوری طرح سے چوکنا نظر آ رہی ہے، آپریشنز ہو رہے ہیں دور دراز علاقوں میں، کے پی کے پہاڑوں پر اس وقت ایک طرح سے جنگ کی سچویشن ہے، وہ پوری سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں شہروں میں جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کو کیسے کیٹر کیا جانا ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے شہروں کو کیسے محفوظ بنانا ہے؟ جی، ان کو جو ہے وہ ٹھیک ہے، سیکورٹی الرٹ اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے، اور تمام بیچ کو جو ہے وہ
फर्दर जो है वो फोर्टिफाई करना चाहिए। लेकिन इसका मौसर हल वही है कि जहाँ से जो उनके ठिकाने हैं, कमीन गाहें हैं, सेफ हेवन्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको तबाह किया जाए। सही है। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि एक जानब हम देख रहे हैं कि ये हमले हो रहे हैं, ये दहशतगर्द किस तरह से पनप रहे हैं, दूसरी जानब जो मुज़ाकरात हैं वो भी अभी आगे बढ़े हैं। ठीक है, आपने कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी इस तरह से नहीं कहा, लेकिन वो सालिस के कहने पे ही सही, लेकिन हमने इसको एक्सटेंड किया, प्रोलॉन्ग किया, हमने उनकी बात सुनी। अब आप क्या समझ रहे हैं, इस तरह की क्या अपडेट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? आगे आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात कामयाब होते नजर आ रहे हैं, और अल्लाह ना करे अगर ये नहीं होते, कोई डेडलॉक रहता है, फिर आगे क्या सिचुएशन है? नहीं ठीक है, वो हम उनकी बात जरूर सुनेंगे। हम उनको किसी तौर पे भी जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इन दहशत गर्दी के अड्डों ठिकानों को न्यूट्रलाइज करने का अमल जो है वो भी साथ साथ जारी रखें। ठीक है, सही है। राना सनाउल्लाह साहब मुशर्रफ वज़ीर-ए-आज़म हमारे साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे, और जो पाकिस्तान का स्टांस है वो एक बार फिर बड़ा वाज़ेह है कि जो दहशत गर्द हैं उनके साथ किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, जो अफगान गवर्नमेंट है उनके साथ इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।